جو بیت المقدس ہے اس کو سب سے پہلی مرتبہ سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا. اس کی سنگ بنیاد رکھی تھی داؤد علیہ السلام نے اور سلیمان علیہ السلام نے اسے بنایا تھا. اور بنی اسرائیل کے لوگ اس میں عبادت کرتے تھے. بنی اسرائیل مانے یہودی. جب یہودیوں نے رومی حکومت سے بغاوت کی, عیسیٰ علیہ السلام کے 70 سال کے بعد بیت المقدس کو توڑ کر پورے یہودیوں کو وہاں سے نکال دیا گیا, ہمیشہ کے لیے پھینک دیا گیا وہاں سے باہر, فلسطین کے باہر ڈھکل دیا گیا ان کو. بولے کہ اب دکھنا نہیں دوبارہ تم فلسطین میں. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت کب سے کب تک کا ہے؟ 10 سال کا ہے. 634 سے 644 کا ہے. 637 میں بیت المقدس فتح ہوا. سوفرینیس نامی ایک عیسائی پادری تھا وہاں کی بڑی چرچ کا. اس نے کہا کہ میں اس فلسطین کے قلعے کی چابی صرف عمر ابن خطاب کو دوں گا. میں انہیں مدعو کرتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ وہ فلسطین کو آئے, یہ انبیاء کی سرزمین ہے. عمر ابن خطاب تیار ہو گئے, سفر کے لیے نکلے. وہ بڑا مشہور واقعہ سفر کا, جو بہنیں اور بھائی نہیں سنے ہوں گے ان کے لیے سنا دیتا ہوں. سفر پر جب جا رہے تھے, آپ اونٹ پر تھے, اونٹ کا سفر بڑا لمبا, آپ کے ساتھ ایک غلام تھا. غلام رسی کو پکڑتے ہوئے چل رہا ہے. غلام سے کہا کہ ٹھہر جائے یہاں پر, دیکھ اب ہم بیت المقدس سے لگ بھگ 80 میل 90 میل دور ہیں, ایک بات طے کر لیں گے ہم دونوں آپس میں, ایک معاہدہ کریں گے. کس سے کہا یہ؟ غلام سے. بولے 5 میل تو اوپر بیٹھنا, میں ڈوری کھینچوں گا. اللہ اکبر. 5 میل تو اوپر بیٹھ جا, میں ڈوری کھینچوں گا. 5 میل میں اوپر رہوں گا, تو ڈوری کھینچنا. پہلے غلام آگے پیچھے وہاں آواز نکالا, کوڑا جھٹکے. بولا اچھا آپ جو بولے ہو صاحب. تیار ہو گیا. اب اللہ کی قدرت اور آزمائش دیکھیے عمر ابن خطاب کے لیے. آخری 5 میل بچے ہوئے ہیں جس میں بیت المقدس انٹر ہونا ہے. اس معاہدے کے حساب سے عمر ابن خطاب کو ڈوری کھینچنا ہے, غلام کو اوپر بیٹھنا ہے. اللہ اکبر. غلام بولا امیر المومنین, آپ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں, وہاں نئے لوگ ہیں, وہاں کے لوگ اب اسلام شاید قبول کر لیں, وہ لوگ آپ کے دبدبے کو دیکھیں, نام کو دیکھیں, یہ کیسے ہوگا؟ بولے اللہ کی قسم ہے میں ان کی نہیں اللہ کی عزت کرتا ہوں, میرا رب عمر سے ناراض ہو جائے گا اگر یہ معاہدہ میں توڑوں گا تو. بیٹھ اوپر. بولے داخل ہو گئے. وہ بھاگ لیتے ہوئے مہمان نوازی کے لیے غلام کو تحفے دینے پھولا دینے پیش ہوئے لوگ. صحابہ ارے بولے وہ نہیں ہے نیچے. وہ لوگ بولے مذاق کر رہی ہے, نیچے کیسا ہو سکتا ہے؟ بولے ارے بھائی یہی عمر ہے, وہ غلام ہے. بولے ہاں, یہ کیا ماجرا ہے؟ صحابہ آ کر بولے امیر المومنین یہ کیا قصہ ہے, ہم کو بھی نہیں سمجھ میں آ رہا. بولے دیکھو ایسا معاہدہ ہوا, وہ معاہدے کے حساب سے آخری 5 میل اس کی قسمت میں اوپر بیٹھنا تھا, میں کھینچ کے لا لیا. صرف اس واقعے پر ہزاروں نے کلمہ پڑھ دیا, ہزاروں نے کلمہ پڑھا اور کہا کہ اگر یہ اسلام ہے تو اللہ کی قسم اسی کا ہم انتظار کر رہے تھے, فطرت اسلام ہے ہماری. ایک واقعہ کلمہ پڑھا دیا. چابی حوالے ہوئی, چرچ بتانے لے گیا عمر رضی اللہ تعالیٰ. کون؟ سوفرونیس. چرچ میں گئے, عصر کی نماز کا وقت ہوا. فادر کو, پادری کو بولے کہ بھائی تیری چرچ کی یہ دیوار کہاں ختم ہوتی, ذرا بتا, علاقہ کہاں ختم ہوتا؟ بولے یہ علاقہ یہاں پہ ختم ہوتا. بولے ٹھیک ہے میں باہر نماز پڑھتا ہوں. وہ بولا کہ نہیں میں آپ کے لیے انتظام کرتا ہوں. بولے نہیں مجھے باہر پڑھنا ہے. پادری نے کہا کہ کیوں بھائی, کیا ہماری یہ زمین صاف نہیں ہے, پاک نہیں ہے, کوئی گندگی ہے؟ عمر ابن خطاب کہتے ہیں نہیں, اگر میں اندر نماز پڑھوں گا تو آنے والے میرے نبی کی امت کو غلط فہمی ہو جائے گی کہ دوسروں کی عبادت گاہوں کو توڑ دو اور وہاں پر نمازیں پڑھنے کے لیے مسجدیں بنا دو. یہ نبی کا امتی کسی مندر کو گرا کر کبھی مسجد نہیں بنا سکتا, کیونکہ یہ ہمارے نبی کی کبھی تعلیم نہیں ہے. یہ تہمت ہے ہمارے اوپر اگر کوئی کہے کہ ہم نے مندر کو گرا کر مسجد بنائی ہے. ہم نہ مندر کو گراتے ہیں نہ گرجا گھر کو گراتے ہیں, ہم کسی چیز کو نہیں گراتے. جہاں ہماری مسجد کی جگہ ہے اسی کی جگہ پر مسجد بناتے ہیں. اور مسجد ہم آج کے دور کی طرح قبضے کرنے نہیں بناتے, اللہ کی عبادت کرنے بناتے ہیں. صحیح بنا نا, جھنڈے لگا لیتے ہیں نا قبضے کرنے زمینوں پہ. مسجد ہم اس کے لیے نہیں, اللہ کے ڈر سے بناتے ہیں. اگر اللہ کے ڈر سے مسجد نہیں بنی تو اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ میں منافقین ایک مسجد بنائے. اللہ کے نبی سے کہا ہے نبی یہ منافقوں کی مسجد کو اللہ پسند نہیں کرتے, جاؤ اور اس مسجد کو توڑ دو. بولے اللہ نے اپنے گھر کو توڑا دیا, کہا کہ یہ منافقوں کی مسجد نہیں چاہیے مجھے, ایمان والوں کی مسجدیں چاہیے مجھے, جہاں میری عبادت ہو خالص طور پہ. عمر ابن خطاب باہر آئے, عصر کی نماز پڑھے. نماز پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا یہ واقعہ میرے بھائی. نماز پڑھنے کے بعد پادری سے بولے اچھا یہاں پر کوئی یہودی تو نہیں رہتے, کتنی دور ہے یہاں سے یہودی؟ پادری بولا کہ وہ اتنے دور پر ہیں. بولے اچھا ایک کام کرو, ان کے سردار کو میرے پاس بلاؤ. بولے تو کعب نامی ایک یہودی سردار تھا ان کے قبیلوں کا. کعب ڈرتا ہوا آیا, بولا کہ آئی لے اب کیا شامت ہے کہ میری. بولا عمر ابن خطاب بلا رہے ہیں, پریشان ہو گیا, آ گیا.
بولا حاضر ہوں. بولے کیا ہے؟ تو بولے کعب مجھے یہ بتا کہ تمہاری کتاب کے حساب سے, تمہاری بائبل اولڈ ٹیسٹمنٹ جس کو تم تورات بولتے ہو, اس کے حساب سے یہ سلیمان علیہ السلام کی بنائی ہوئی بیت المقدس کس جگہ پر تھی اور وہ تخت سلیمان کہاں رہا کرتا تھا؟ تو کعب ہاتھ پکڑ کر عمر سے کہتا ہے کہ امیر المومنین دیکھیں یہ جگہ, جب وہاں پر گئے تو ساری جگہ گندگی اور کچرے سے بھری ہوئی تھی. آپ نے کہا کعب جا اور تیرے قبیلے والوں کو اعلان کر دے, جو رومی اور عیسائیوں نے تم یہودیوں کو اپنی عبادت گاہ سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا تھا, امیر المومنین مسلمانوں کا نبی کا امتی عمر ابن خطاب تم لوگوں کو واپس اس جگہ پر عبادت کے لیے بلاتا ہے, آؤ اور عبادت کرو. اور عمر اپنی موجودگی میں اس کو صاف کرا کر تمہیں دے گا, بیت المقدس کو صاف کروا کر ان کو دوبارہ عبادت کرنے کے لیے کھول دیا. یہ ہے ہمارے عمر ابن خطاب رضی اللہ. لیکن آج یہ سیکولرزم کی بات ہمارے علم والوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا, مسجدوں سے نہیں کرتے, ممبروں سے نہیں کرتے, خطبوں میں نہیں بولتے. کیوں نہیں بولتے بھائی بتاؤ؟ یہودیوں کی عبادت کی جگہ ہمارے امیر المومنین نے, جسے عیسائیوں نے بند کر دیا تھا, وہ کھول کر دیے. اس سے بڑا سیکولرزم کیا چاہیے؟ پھر اس یہودی نے آپ کو بتایا کہ اے